بڑھتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ بلاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہا نے آنکھیں کھولتے بلاج کی جانب دیکھا۔ خود کو بلاج کے بازوؤں میں قید پاتے رنگت شرم کے باعث سرخ ہوئی تھی۔ اتار دو مجھے، مہا نے مزاحمت کرتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی مزاحمت بلاج کو سخت ناگوار گزری تھی۔ مہا کو زمین پر کھڑا کرتے وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بی جان نمرا سمرا کو لے کر شہر کسی جاننے والے کے گھر گئی ہوئی ہیں، کل واپسی ہوگی ان کی۔ تم بیٹھ جاؤ، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ بی جان کی کچھ دنوں میں واپسی تھی، اس لیے وہ شہر میں مقیم تمام رشتہ داروں کے گھر چکر لگا رہی تھے۔ مہا سنجیدگی سے کہتے بلاج کی طرف دیکھنے سے گریز برتتے اپنے کاموں کو میں مصروف کر رہی تھی اور بلاج چپتی نگاہوں سے اس کی ان تمام حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی بے اعتنائی لاپرواہی بری کھل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس پر توجہ دے، اس سے اسی لہجے میں بات کرے جس لہجے میں بی جان اور وہ اس کی بہنوں سے بات کرتی ہے۔ یہ کم سے کم وہ بھی انہیں احساسات سے دوچار ہو جو اسے پریشانی میں مبتلا کر چکے ہیں، لیکن مقابل تو برف کی سیل ثابت ہوئی تھی جو ایک لفظ منہ سے الفت کا بھی ادا نہیں کرتی تھی۔ اس کی خاموش آنکھوں میں وہ بے نام سا جذبہ تہرتا محسوس کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس جذبے کا اظہار کرے، لیکن مہا وہ قسم کھائے بیٹھی تھی خاموش رہنے کی۔ اتنے دن گزر گئے تھے کہ ان کے درمیان حائل مجبوری کی دیوار اب تک نہیں گری تھی۔ کچھ فرق آیا تھا تو وہ احساسات کا کہ بلاج اس لڑکی کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا تھا اور اس کے کمرے کو اس کے گھر کو مہا کی عادت ہو گئی تھی۔ تم جان بوجھ کر مجھ سے گریز کیوں برتتی ہو مہا؟ بلاج نے یکدم اس کا ہاتھ تھامتے ہی اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ مہا اچانک ابطال پر گڑبڑا سی اٹھی تھی۔ میں کیوں برتوں گی تم سے گریز ایس پی؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے دو بدو سوال کیا تھا۔ تم مجھ سے گریز برتتی ہو، میرے سامنے تا دیر بیٹھتی نہیں اور مجھ سے نظریں بھی نہیں ملاتی اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، کیوں ہے ایسا؟ بتاؤ مجھے، بلاج نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس رشتے کی اصلیت کو جانتی ہوں اور بھولنا نہیں چاہتی اور آپ کو توجہ دیتے میں آپ سے کسی قسم کا کوئی بھی دلی وابستگی نہیں جوڑنا چاہتی۔ اس رشتے کا اختتام ہم دونوں کی جدائی ہے، پھر مابین کسی بھی قسم کا کوئی رشتے کے بن جانے کے بعد الگ ہوتے ہوئے آپ کو نہیں پتا کہ مجھے تکلیف ہوگی۔ مہا نے صاف گوئی سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے وجہ بتائی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ بلاج نے بھویں ریز کی اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ کبھی مجھ جیسی چور سڑکوں کی ہاک چھانے والی لڑکی سے مجبوری کے سوا کوئی اور رشتہ کبھی بنانا نہیں پسند کریں گے اور اسے چاہیں گے، مہا نے تلخ لہجے میں جواب دیا تھا۔ بلاج کے تیور تن اٹھے تھے۔ تم بار بار اپنے لیے ان الفاظوں کا استعمال کیوں کرتی ہو؟ بلاج نے یکدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے مزید قریب کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا تھا، تاکہ اپنی اوقات یاد رکھ پاؤں۔ مہا نے بنا پل ضائع کیے ہی جواب دیا تھا، پر مجھے تو تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں۔ بلاج نے مہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ کوکو کیا پیغام دے رہی ہیں؟ مہا گھبرا سی گئی تھی۔ وہ اس شخص کی محبت کو اپنی آنکھوں سے عیاں ہونے سے چھپا رہی تھی، روکنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ کیا اس کی تمام کوشش ناکام ٹھہری تھی؟ یہی کہ تمہاری محبت میرے ساتھ دلی وابستگی ہے، مجبوری کے علاوہ بھی کوئی اور مضبوط رشتہ تو ہے نا؟ بلاج کی لو دیتی ہوئی آنکھیں اس کے نقوش کی بے باکی سے جائزہ لیتے ہوئے اس کی خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ اس کے لبوں سے ادا ہوتے الفاظ مہا کی جان ہتھیلی پر لے آئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ مہا فوراً اس سے نظریں چرا گئی تھی اور بلاج گہرا سانس مسکراتے ہوئے لی۔ اگر ایسا بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلاج نے کندھے اچکائے کہا تھا اور مہا کا دل کیا کہ وہ اس کے کانوں میں بجنے لگے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرتے ہوئے اپنی بے شمار ہوتی دھڑکنیں قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بلاج اس کی مزاحمت سے محفوظ ہوتے ہوئے اس کی کمر پر گرفت مزید مضبوط کر گیا تھا۔ مذائقہ ہی مذائقہ ہے اور آپ کا میرا کوئی جوڑ نہیں، مہا بھیگے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی اور کئی دنوں سے اس کے بدلتے انداز دے کر نوٹ کر رہی تھی، لیکن کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بلاج لب سختی سے پیچ گیا تھا اور اس کی باتوں پر لاجواب ہو جایا کرتا تھا، جیسے ابھی
ہو گیا تھا۔ بلاج لاؤنج میں گونجتی نسوانی آواز کو سنتے ہی بلاج اور ماہم دونوں ایک ساتھ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی انزلہ کو دیکھا تھا۔ ماہا نے بلاج کی گرفت توڑتے ہوئے اسے دوری بنا گئی تھی جن کا بلاج بھی حیرت میں مبتلا انزلہ کی جانب دیکھ رہا تھا جو سرخ چہرہ لیے ان دونوں کو دیکھ کم اور گور زیادہ رہی تھی۔ انزلہ، بلاج نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تھا۔ ماہا اس کے لبوں سے ادا ہوتے نام کو سن کر اپنی نظریں انزلہ پر مرکوز کر گئی تھی۔ سیاہ سکرٹ اور شرٹ میں ملبوس لڑکی انزلہ تھی، وہی انزلہ جو بلاج کے معیار پر پورا اترتی تھی، جو اس کے جوڑ کی تھی، اور ماہا کا دل ٹوٹ کر کرچیوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ماہا اپنے دل کے ٹوٹے ٹکڑوں کو سمیٹتے وہ مزید وہاں ٹھہرتی تو آنکھوں میں اترتی نمی کو بہنے سے روک نہیں پاتی۔ تیز قدموں سے وہ آگے بڑھ گئی تھی اور بلاج نے ضبط سے ماہا کی پشت کو تکتے انزلہ کی جانب دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ بلاج، کون تھی وہ لڑکی؟ کیوں تمہارے اس حد تک نزدیک کھڑی تھی؟ انزلہ نے در پر در سوال کیے تھے۔ بلاج نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ انزلہ، تحمل سے بیٹھو اور پھر میری بات غور سے سنو، بلاج نے کہتے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ انزلہ اس کی ضرورت سے زیادہ سنجیدہ چہرہ لیے جانب دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ محبت کرتے ہو تم اس سے؟ انزلہ نے بھیگی آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اسے تمام سچ بتا چکا تھا۔ انزلہ کو اندھیرے میں رکھتے وہ مزید اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت؟ ہاں، شاید تب سے جب اسے 1 سال پہلے دیکھا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے پہچانتا نہیں ہوں، لیکن میں اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ بھلا جن آنکھوں نے مجھے راتوں کو جگایا ہو، میرے خوابوں میں بسیرا کیا ہو، انہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں یہ جاننے کے بعد کہ وہ چور ہیں اسے اپنے لفظوں سے زخمی کرتا رہا۔ تیش تھا، اشتعال تھا، لیکن مزید اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں اسے دل سے کبھی نکال ہی نہیں پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی جذبات تہرتے ہیں جو میں اس کے لیے رکھتا ہوں، پر وہ مجھ سے اظہار نہیں کرتی، نہ کرنے سے ڈرتی ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے ٹھکرا دوں گا۔ بلاج نے ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم میں پیوست کیے ہوئے الجھائے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اب تک کر دینا چاہیے تھا تمہیں اظہار۔ کیا تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ چور ہیں؟ انزلہ نے اپنی نم آنکھوں سے ننگ کے کنارے صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجھے فرق اس کے جھوٹ کہنے پر پڑتا ہے کہ تم جانتی ہو وہ مجھے پہچان چکی تھی۔ اور پھر اس نے بھی جان سے کہا کہ ہماری ملاقات 1 سال پہلے ہو چکی ہے، لیکن میرے سامنے وہ مکر گئی، کہنے لگی کہ اس نے اندازہ لگایا تھا۔ یہ بات میرے مزید تہش میں اضافہ کر گئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ چور ہیں تب شاید وہ وقتی غصہ تھا جو غالب آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اگر کوئی جذبہ میرے دل میں رہ گیا تو وہ صرف محبت کا۔ میں اسے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں 1 سال پہلے سے وہ میرے دل پر راج کرتی ہے۔ بلاج کے لہجے میں ماہا کے لیے بے حد نرمی اور محبت شامل تھی۔ اظہار کیوں نہیں کیا؟ انزلہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا۔ مجرموں کی درگت بنانے والا ایس پی اپنی بیوی سے اظہار کرنے سے ڈر گیا۔ بلاج کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے دھیما سا ہنستے ہوئے خود کا مذاق بنایا تھا، اور تمہارے ڈر کی وجہ سے وہ بیچاری تکلیف میں مبتلا رہی۔ اگر تم اسے بتا دیتے کہ تم اسے پہچان گئے ہو تو اس سے محبت کرتے ہو تو اب تک شاید ہمیں خوشخبری مل چکی ہوتی، سننے کو بھی مل جاتی، انزلہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پر بلاج جانتا تھا کہ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ سوری انزلہ، بلاج نے سنجیدگی سے اس سے معافی مانگی تھی۔ سوری وواٹ؟ معافی نہ مانگو یار، میری ضد پر تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار رہے، اور یقین کرو انزلہ، اب میں تم میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ بھلا شادی شدہ مرد کو پسند کرتے میں اپنی عزت نفس اور ضمیر کو سلانا نہیں چاہتی۔ سنانا ہے کیا؟ انزلہ نے ہاتھ چلاتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بلاج اس کے کہنے پر مسکرا گیا۔ اب جاؤ، جا کر اظہار کرو، اس سے بتاؤ تم سارے سچ سے واقف تھے۔ اس کی رنگت دیکھی تھی کیسے پیلی پڑ گئی تھی مجھے دیکھ کر۔ انزلہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے بیگ کندھے پر ڈالتے بلاج سے کہا۔ ہاں، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ بلاج نے اسے جانے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دن ہوٹل میں رکوں گی اور پھر واپس لندن، بریک لینا چاہتی ہوں تھوڑا سا، انزلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلاج نے اسبات میں سر ہلایا۔
جن چیزوں سے وہ گزر چکی تھی اس کے بعد تو وہ یہاں پر ایک پل بھی نہیں رک سکتی تھی۔ وہ کمال اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دکھا چکی تھی۔ اسے یہاں رکتے ہوئے اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ انزلہ بلاج پر ایک نگاہ ڈالتے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ بلاج نے اس کے جاتے ہی اپنے کمرے کی راہ لی تھی، جہاں پر ماہا اپنے کمرے میں آتے ہی اسے کمرے میں نہ آتا دیکھ کر پاتے بلاج نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ واش روم کا دروازہ کھولتے چیک کیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ بلاج کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے، بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر نکلنے کے لگا جب اس کی نظر اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی پر پڑی تھی۔ کھڑکی پیچھے لان میں کھلتی تھی۔ وہ کھڑکی سے ہی باغی تھی، جبڑے انتہائی سختی سے پیچھے۔ وہ سائڈ کو ٹیبل کی دراز سے اپنی گن اٹھاتے اپنی بیلٹ میں اڑیستے وہ یہاں سے نکلا تھا۔ تیزی سے باہر بڑھا، اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے وہ تیز قدموں سے سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ مزید اب بلاج کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ انزلہ آ چکی تھی، بی جان بھی کچھ دنوں بعد گاؤں جانے والی تھی۔ وہ اس کے شخص کے نام اس کی زوجیت سے آزاد ہونا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے سچے جذباتوں کا اظہار اس شخص کے سامنے کرتے اپنے جذباتوں کی توہین کروانا چاہتی تھی۔ وہ بلاج کے نزدیک محض ایک سڑک چھاپ لڑکی تھی، چور تھی جس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ کہاں اس کے جذباتوں کی قدر کرتا بلکہ اس کی محبت اس کے منہ پر دے مارتا۔ کہاں جا رہی ہو ماہا؟ جی لی پرسکون زندگی اب لوٹنے کا ارادہ ہے کیا اپنی زندگی میں واپس؟ یکدم اپنے سامنے کھڑے سیٹھ کو دیکھتے وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ سیٹھ خباثت سے اسے دیکھتے ہی اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تھا، سیٹھ؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ ماہا کے وجود میں ہوپ کی ایک تیز لہر دوڑی تھی۔ وہ ہوپزدہ نگاہوں سے سیٹھ کو دیکھنے لگی تھی۔ 20 سال تجھے پالا پوسا جوان کیا اور تو نے کیا سلا دیا؟ پولیس والے کے گھر اس کی رکھیل بن کر رہنے لگی۔ سیٹھ بے اخلاقی کی تمام حدیں پلانگتے ہوئے غلاظت پکڑنے لگا تھا۔ سیٹھ، بیوی ہوں میں اس کی، میرے لیے ایسے الفاظ مت کرو۔ ماہا کرائی۔ سیٹھ بھویں ریز کیے اسے دیکھا۔ گونگی چڑیا بھی بولنے لگی ہے، زبان چلنے لگی ہے، لگتا ہے بند کرنی پڑے گی۔ چل میرے ساتھ، تیری چلتی زبان کا بھی علاج کروں اور تجھ سے حساب بھی تو لوں ان کنگن کا۔ تو کیا سمجھتی ہے مجھے خبر نہیں ہوگی تو پولیس والے کے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے گی اور میں کبھی تجھ تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ماہا کے قریب آتے ہی اس کے بال گودی سے جکڑتے ہی وہ اسے دانت پیستے ہوئے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا۔ ماہا روتے ہوئے اس کے ساتھ مجبوراً قدم بڑھانے لگی تھی۔ بلاج آج نہیں تو کل اسے یہ سب جھیلنا ہی تھا۔ یکدم خاموش فضا میں گولی کی آواز کے ساتھ ساتھ سیٹھ کی دلسوز چیخیں گونجی تھی۔ ماہا نے بے یقینی سے زمین پر گرے سیٹھ کے وجود کو دیکھا تھا اور اس کی بائیں ٹانگ سے نکلتے خون کو۔ پولیس سائرن کی آوازیں پھر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ ماہا نے بے یقینی سے آنسوؤں سے تر چہرے کو لیے گولی چلانے والے کی جانب دیکھا۔ بلاج کو دیکھتے اس کے آنسوؤں میں روانی در آئی۔ دماغ خراب تھا تمہارا؟ کیوں نکلی گھر سے تم باہر؟ اگر میں وقت پر نہیں آتا تو سوچ سکتی ہو کیا ہو جاتا تمہارے ساتھ۔ وہ گھر سے کچھ دور ہی تھی، تبھی بلاج اس تک بآسانی پہنچ گیا تھا۔ ماہا کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ پولیس والے آتے ہی زمین پر گرے سیٹھ کو اٹھاتے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ کیوں رکتی میں وہاں؟ اس گھر میں میرا گھر نہیں تھا، وہ جس کا تھا وہ آ گئی تھی، اور کیا ہو جاتا میرے ساتھ یا کیا ہونے والا تھا؟ وہ مجھے اسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں سے میں آئی تھی۔ اتنے سال گزارے ہیں میرے اصل میں، اور پھر بابا۔ ماہا اس کے ساتھ ہاتھ چٹکتے ہوئے روتے ہوئے چیخی تھی، تمہارا اصل میں ہوں، سمجھی تم میری بیوی ہو، بلاج سکندر کی بیوی ہو تم، یہی اصل ہے تمہارا۔ بلاج نے اس کا ہاتھ زور سے جکڑے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ماہا نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی ہی میرا اصل یہ ہے میرا شوہر تو مجھے بیوی مانتا ہی نہیں، اس کے نزدیک تو میں ایک چور ہوں، سڑک چھاپ۔ ماہا نے زخمی لہجے میں کہا تھا۔ وضاحت دینے کی موقع تو دیتی، تم تو انزلہ کو دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ بیوی مانتا ہی نہیں بلکہ محبت بھی کرتا ہوں تم سے، آج سے نہیں 1 سال پہلے سے۔ ماہا کی آنکھوں میں اس کی بات پر حیرت اور تعجب پھیلا تھا۔ ماہا اس کی بات سن کر ایک دم حیران ہوئی۔ ہاں 1 سال پہلے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم چھپا لو گی مجھ سے اس ملاقات کو جو میرے دل پر نقش ہو گئی تھی؟ ان آنکھوں نے تو مجھے کئی راتوں کو جگایا تھا، انہیں کیسے نہ پہچانتا میں؟
बालाज ने उसकी पलकों पर ठहरे आंसू अंगूठी की पोरों से चुनते हुए गंभीर लहजे में कहा था। तो बताया क्यों नहीं आपने? माँ ने हैरत से पूछा था। तुमने भी तो नहीं माना, नहीं बताया था कि तुम मुझे देखते ही पहचान गई हो। तुमने नाटक जारी रखा तो मैंने भी रखा, और तुम्हारे नाटक का ही गुस्सा था जो मुझ पर हावी होते लफ्ज़ों की सूरत में तुम पर उतरा। सिर्फ मैं ही नहीं, बीजान भी तुम्हारी सच्चाई से वाकिफ़ है। और फिर निकाह के बाद उन्हें सब कुछ बता दिया गया था। बालाज ने उसे मज़ीद हैरान किया था। मतलब बीजान सब कुछ जानती हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते थे? माँ ने हैरत ज़दा चेहरे से पूछा था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम करती हो मुझसे। बालाज उसके आरिज़ चलाते हुए गंभीरता से कहा। माँ हैरत से निकलते सटपटाई थी। किसने कहा मैं आपसे प्यार करती हूँ? मैं नहीं करती आपसे। आपने अपने लफ्ज़ों से मुझे तकलीफ दी है। माँ ने उसका हाथ हटाते हुए भराए हुए लहजे में कहा था। घर चलो ज़रा, मेरी चोरनी, फिर माफ़ी भी मांगने के साथ साथ तमाम हिसाब भी चुकता करने हैं। यहाँ सड़क पर अगर माफ़ी मांगने लगा तो तुम ही मुँह छुपाती फिरोगी। बालाज ने जुमानी अंदाज में उससे बात करते हुए कहा। माह को अपने बाजुओं के हल्के में लिया था। माह भांप उतारते आरिज़ लिए अपने सीने पर नाजुक हाथों से वार करते मुस्कुरा गई थी। लिसन्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अभी तक के लिए